ڈاکٹر بخاری صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا سید الشہداء، اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر حضرت امیر حمزہ، نام ہی کیسا تاثیر بھرا ہے، اور ان سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت تھی، حضرت حمزہ کو جو محبت تھی اپنے بھتیجے سے، اللہ کے آخری رسول سے، ارشاد فرمائی۔ سر اندازہ کیجئے حضور والا حمزہ کے ساتھ امیر کتنا اچھا لگتا ہے، جب ہم امیر حمزہ کہتے ہیں تو دل کو کتنی ٹھنڈک اور سکون، اور لگتا ہے کہ شاید یہ لفظ انہی کے لیے، آج بھی تو امیر طیبہ ہیں، آج بھی تو گورنر مدینہ ہیں، آج بھی تو کاشف القربات ہیں، اللہ رب العزت نے یہ ساری نعمتیں آپ کو عطا فرمائی۔ رسول اکرم سے ان کے 3 خون کے رشتے ہیں، رسول اکرم کے سب سے چھوٹے چچا بھی ہیں، آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں، اور آپ کے خالہ زاد بھی ہیں، یہ 3 خونی رشتے ہیں۔ لیکن ان سارے رشتوں سے یہ رشتہ جو وفا کا ہے، جو ایثار کا ہے، جو قربانی کا ہے، ایسے چچا کہاں ملتے ہیں جو بھتیجوں سے ایسی محبت کرتے ہیں، آج کے زمانے میں تو کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ تو انہوں نے محبت کر کے دکھائی ہے نا، کہ جب نبی اکرم علیہ تحیت والثناء تشریف فرما ہے خانہ کعبہ میں، اور ابو جہل نے آ کے وہ بدبختی کی، رسول اکرم نے تو رحمت للعالمین سے معاف کر دیا۔ جناب حمزہ کو پتہ چلا وہ کہیں شکار کرنے گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو پہلے رسول اکرم کے پاس نہیں گئے کہ جا کے پوچھیں کیا ہوا اور کیا معاملہ ہے، جا کے ابو جہل کے سر میں کمان ماری ہے اور سر پھاڑ دیا ہے، اور اس کا غلیظ خون کچھ تو نکلا ہوگا نا آپ کے سر میں کمان مارنے سے۔ اور پھر آپ کو جب اس نے کہا کہ حمزہ تم بھی اس کے ساتھ ہو، کہا صرف اس کے ساتھ نہیں ہو، میں نے اس کے دین کو قبول کر لیا۔ کمال۔ تو حضور والا گزارش یہ ہے کہ آپ نے کوئی دلیل مانگی نہیں ہے رسول اکرم سے، بلکہ محبت کی بنیاد پہ پہلے اسلام قبول کر لیا۔ جب رسول اکرم کی بارگاہ میں گئے اور جا کے عرض کیا میرے بھتیجے میں نے بدلہ لے لیا ہے، تو آقا مسکرا کے کہنے لگے مجھے وہ والا بدلہ نہیں چاہیے، میرے سینے کے ساتھ لکھیے، اللہ نے آپ کو اسلام کی نعمت عطا فرما دی۔ اب سیرت نگار کہتے ہیں کہ اسی لمحے حضرت امیر حمزہ نے چند اشعار رسول اکرم کی بارگاہ میں پیش کیے، کہنے لگے حمدت اللہ حین ہدا فؤادی الی الاسلام والدین الحنیفی، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں جس نے میرے دل کو اسلام کی طرف پھیر دیا ہے، دین حنیف کی طرف پھیر دیا ہے۔ حضرت عبد المطلب ہوں، حضرت ابو طالب ہوں، حضرت فاطمہ بنت اسد ہوں، حضرت امیر حمزہ ہوں، رسول اکرم کی والدہ ہوں، رسول اکرم کے والد گرامی ہوں، یہ سارے لوگ حنفاء تھے، حنفاء، یہ دین حنیف پر قائم تھے۔ ہر زمانے میں وہ ہستی جس کے اندر، جس کی صلب میں رسول اکرم کا نور تھا، میرے رب نے اسے دین حنیف پہ قائم رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، میری ذریت میں ہر زمانے میں ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو دین اسلام پہ ہو، دین حنیف پہ ہو۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو دین حنیف پہ ہمیشہ قائم رہی ہیں۔ تو کہتے ہیں میں اللہ کی حمد کرتا ہوں جس نے میرا دل پھیر دیا ہے اسلام کی طرف اور دین حنیف کی طرف۔ پھر کہتے ہیں وَأَحْمَدُ مُصْطَفًا فینا مطاع، میں مصطفیٰ کی بھی تعریف کرتا ہوں جنہیں اللہ نے ہمارا مقتدا اور امام بنا کر بھیجا ہے۔ فلا تغشوہ بالقول العنیف، اور آپ نے کہا مکے والو اپنے بیہودہ کلام سے ان کی شان کو تم کم نہیں کر سکتے، اللہ نے تو انہیں محمد بنایا ہے۔ اور یہ جو مصطفیٰ کا لفظ حضرت امیر حمزہ نے استعمال کیا، سارے سیرت نگار اتفاق کرتے ہیں حضرت ابو طالب نے اپنے اشعار میں سب سے پہلے رسول اللہ کے لیے مصطفیٰ کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ اکبر، یہ حضرت ابو طالب کا عطا کرتا ہے، یہ میرے رب کی عنایت سے ممکن ہے۔ ابھی حضرت قبلہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا کتنا خوبصورت ہم نے کلام سنا اور بہت ہی شاندار انداز سے قبلہ نے پڑھا بھی ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں حضرت ابو طالب کی شان میں، عبد المطلب کی شان میں، یہ اس کی عنایت سے ممکن ہے۔ اگر حضرت ابو طالب کی شان میں اللہ کی عنایت سے ممکن ہے تو حضرت ابو طالب کو براہ راست اللہ نے نہیں عطا فرمائے ہوں گے۔ یہ مصطفیٰ کا جو لقب ہے یہ ان کے ذریعے امت مسلمہ تک پہنچا ہے۔ تو آپ کہنے لگے اے میرے بھتیجے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہاں اسلام کا اعلان نہیں، میں وہیں اسلام کا اعلان کر آیا ہوں، ابو جہل کے سینے کو جلا آیا ہوں، راک کر آیا ہوں کہ میں نے اپنے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ پھر آپ بدر دیکھیے، عتبہ عتیبہ شیبہ کا حال کرنے کے لیے حضرت مولا کائنات شیر خدا نکلتے ہیں۔ آپ بھی اسد ہیں،
بلکہ آپ حیدر کرار ہیں۔ میں یہ بات بھی عرض کر دوں حضور والا، عربی زبان میں اسد بھی شیر کو کہتے ہیں، زرغام بھی شیر کو کہتے ہیں، زیغم بھی شیر کو کہتے ہیں، غضنفر بھی شیر کو کہتے ہیں، حمزہ بھی شیر کو کہتے ہیں، عباس بھی شیر کو کہتے ہیں، حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں۔ لیکن شیر میں بھی تو فرق ہوتا ہے نا، سارے شیر ایک جیسے تو نہیں ہوتے۔ اب یہ اہل محبت نے فرق کیا ہے، جس کا دل کرے مانے، جس کا نہ دل کرے نہ مانے۔ اہل محبت کہتے ہیں جب کچھار میں شیر بیٹھا ہو تو وہ اسد ہوتا ہے، باہر نکلے چہل قدمی کرے زرغام ہوتا ہے، شکار پہ نظر ڈالے تو غضنفر ہو جاتا ہے، شکار کی طرف دوڑنا شروع کر دے تو حمزہ ہوتا ہے، شکار کو دبوچ لے تو عباس ہوتا ہے، شکار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو پھر وہ حیدر کرار ہوتا ہے۔ یہ وہ گھر ہے جسے میرے رب نے یہ سارے شعر ہی عطا فرما دیے ہیں۔ تو یہ دونوں شعر نکلے ہیں۔ مولا علی بھی حضرت حمزہ بھی بدر میں، پھر اس کا درد احد تک محسوس ہوتا رہا، پھر وہ انتقام لیا گیا۔ آپ کو اللہ نے سید الشہداء بنایا، جنہوں نے انتقام لینا تھا انہوں نے سینہ چیرا، انہوں نے کلیجہ نکالا، انہوں نے ناک کان کاٹے۔ نبی اکرم نے اس حال میں اپنے چچا کو دیکھا تو آپ سے ضبط نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جتنا ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے کائنات میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا۔ حضور والا آخری میرا جملہ یہ کہ جو چچا کا دکھ برداشت نہ کر سکے اس نے اپنے بیٹوں اور اپنے نواسوں کا دکھ کیسے برداشت کیا ہوگا۔ رسول اکرم تو کربلا میں بھی تشریف فرما ہوں گے، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے سب کچھ قبول کیا ہے، لیکن کیسے برداشت کیا ہوگا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں میرے رب نے اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور پھر آپ کو سید الشہداء کا لقب اللہ کی جناب سے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔